बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब कायनात के नाम से जो दिलों के बेखूब जानता है। देखती आंखों और सुनते कानों को मोइन नवाब का और सायरा के जुम का सलाम। नाज़रीन, हम फिर आपकी खिदमत में अपना प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुए हैं और आपको जैसे पता है कि हर हफ्ते हम अपना प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और हमारा ये जो नया चैनल है सारा जहां, इस पर हम अपने प्रोग्राम जो है आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और गुज़श्ता हफ्ते हमने जो प्रोग्राम पेश किया था, यकीनन हमें उसके बारे में बहुत सारी ईमेलें आई हैं, बहुत सारा फ़ीडबैक मिला है, लोगों ने बड़ा पसंद किया हमारा प्रोग्राम जो है और यकीनन जो है हमारी हौसला अफजाई हुई है। और आप हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पे देखा करें, फेसबुक पे देखा करें और अगर आपको पसंद आए तो यकीनन आप हमें ईमेल कर सकते हैं और आप हमें अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। तो हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो प्रोग्राम है हम कर रहे हैं, ये एक तरह से जिस तरह आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, इस अंदाज़ में हम न्यूज़ और ख़बरें और जिस तरह टीवी पे आती हैं, इसी तरह हम उन्हीं चीज़ों को हम आपके सामने ला के पेश करते हैं। और हमारे साथ जो है हमारे नाज जो है वो तज्जिया निगाह सायरा को हंसी आ रही है जी, और सायरा के जुम से हम तज्जिया लेते हैं और इनके तज्ज़िये जो है ख़वातीन और हज़रात को जो है बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है वो है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर जो है पाकिस्तान में, क्या दुनिया भर में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ तो उन्हें लोग कोई हिजड़ा कहता है, कोई इन्हें खुसरा कहता है, कोई ख्वाजा सरा कहता है, मुख्तलिफ़ नाम दिए जाते हैं और इंग्लिश में जो से ट्रांसजेंडर कहते हैं। ठीक है, ये भी अल्लाह की एक मखलूक है, ये भी इंसान है हमारी तरह। और जिस तरह हम इंसान हैं, हम में खुशी और गम महसूस होते हैं, इसी तरह इन्हें भी खुशी और गम महसूस होते हैं। ये भी इसी तरह ही हैं जिस तरह हम हैं। इनका भी एक ख़ानदान होता है, माँ होती है, बाप होती है, बहन होते हैं, भाई, सारा जिस तरह हम लोगों में से ही ये लोग हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कोई बाहर की मखलूक या कोई आसमान से कोई अलग से मखलूक आ गई है। बहरहाल इनमें जो कुछ भी है उस सिलसिले में आज हम सारा के जिनसे बात करेंगे कि ये जो है ट्रांसजेंडर जो है या ख्वाजा सरा जो है ये क्यों बनते हैं और कैसे जो है ये आते हैं और किस तरह के ये लोग होते हैं और इनके क्या हुकूक हैं, इनके साथ ज़्यादतियाँ क्यों हो रही हैं। आजकल तो पाकिस्तान में जो है न्यूज़ आती हैं कि इनको कत्ल कर दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों पे जो है हम सारा से बात करेंगे। सारा, कैसी हैं आप? जी, मैं बहुत ठीक हूँ। बहुत अच्छा आपने टॉपिक रखा है आज। उम्मीद करती हूँ हमें सबको पसंद आएगा। मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों, देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबसे पहले तो मैं अपने हीरो, अपने कौमी हीरो, अपने पाकिस्तानी हीरो जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब, जिनका भी दूसरा ही दिन आज इंतकाल हुआ है, उनके सदमे में जितने भी लोग हैं, हम लोग सब यकीन करें अफसोस के साथ है कि उनके साथ जो होना चाहिए था वो पाकिस्तान में नहीं हुआ। उसकी देयर आर सम सिक्योरिटी रीजंस, लेकिन मैं उनकी फैमिली के लिए दिल और जान से डीपेस्ट सिंपैथी के साथ उनकी दुख में शरीक हूँ। और मैं ये ऐलान करती हूँ कि जो मेरा स्कूल बन रहा है उसका नाम मैं डेजर्ट थरपारकर में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के नाम से मंसूब करूँगी। माशाल्लाह। नाज़रीन, देखिए सारा साहबा ने कितनी अच्छी बात की है और आज दूसरा दिन है। मोहसिन पाकिस्तान जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब जो है हमसे रुखसत हो गए हैं और बहरहाल जिन हालात में भी वो हमसे रुखसत हुए हैं और पूरी कौम जो है वो इस गम में, दुख में उनके साथ, उनके जो अहले खाना है उनके साथ हम इस गम में शरीक हैं। और तमाम लोग जो अल्लाह पाक से जो है दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनके गुनाहों की बख्शिश करना और उनकी रूह को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम देना। पाकिस्तान आज जिस मुकाम पर भी है, दिफाई अंदाज में, दिफाई तौर पे जो भी है आज पाकिस्तान, हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, इस्लामिक न्यूक्लियर पावर हैं। ये जो कुछ भी है ये डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की तालीम, उनकी मेहनत, उनकी काविश, जिद्दोजहद, ये सब उनका नतीजा है। उन्होंने आला तालीम हासिल की, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनसे मशवरा किया और फिर एक दिन ऐसा आया कि जब पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में जो है एक न्यूक्लियर ताकत के तौर पर सामने आया है और इस्लामी दुनिया में पहला मुसलमान मुल्क जो है न्यूक्लियर के तौर पर सामने आया है। तो हम सब लोग जो है उनके लिए दुआ करते हैं, दुआ मग़फ़िरत करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी रूह को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे। वो हमेशा हमारे दिलों में और दिलों में रहेंगे। और सारा के जुम ने जैसे ऐलान किया कि इनका जो स्कूल है थरपारकर, उसका नाम भी जो है ये इन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब के नाम के साथ मंसूब किया है। अब चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। तो सारा आज ख़ास तौर पर जो आज प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो है अब लोगों ने ख्वाजा सराओं को कत्ल करना शुरू कर दिया। पहले तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप नाज़रीन को बताइए कि ये ख्वाजा सरा
बनते कैसे हैं, या कोई मतलब किसी डॉक्टर से या कोई ऐसी कोई आपने एडवाइस पहले तो मैं आपको मतलब मशवरा वो किया होगा यकीनन। देखिए, अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान को औरत और मर्द के रूप में उसका अपोजिट पार्टनर पैदा किया है, और कहीं कहीं अल्लाह सुब्हाना ताला ने या तो हमें ये सबक देने के लिए या फिर हमारी आजमाइश के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें कुछ ना कुछ फिज़िकली, मेंटली, मॉरली या फिर रूहानी जो है वो कुछ रह जाता है। अब उनको जो है हम लोग स्पेशली हमारी एशियन कम्युनिटी, आप किसी भी कम्युनिटी में चले जाएं, अपने नेबरिंग कंट्री में चले जाएं, उनको बड़ी ज़िल्लत, हक़ारत की नज़र से देखा जाता है, उनको मिसयूज़ किया जाता है, और जब मिसयूज़ करने में उनकी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है तो ज़्यादातर 90% उनको तेज़ाब डाल के मार दिया जाता है या फिर उनका मर्डर करा दिया जाता है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, अल्लाह ने जानवर भी पैदा किए, इंसान भी पैदा किए, मर्द भी पैदा किए, औरत भी पैदा किए, और कुछ लोगों में डिफ़ॉल्ट भी हैं जो अल्लाह ही जानता है इसका राज। मैं या मोइन साहब या आप लोग देखने वाले, सुनने वाले, हम कोई क्रिटिसाइज़ करने वाले होते ही नहीं हैं। वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है। इस प्रोग्राम को ये मैं ही नहीं कर रही हूँ, पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम किए गए, पाकिस्तान में, इंडिया में, इंग्लैंड में, हर जगह हर चैनल ने इन बातों को उठाया, उनकी तकलीफ़ को बयान किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि हमारा पाकिस्तानी इस्लामी माशरा सो कॉल्ड इस्लामी माशरा है, वहाँ पे इनको हक़ारत की नज़र से देखा जाता है, ज़िल्लत की नज़र से देखा जाता है, इनसे भीख मंगवाई जाती है जिसमें पार्टनरशिप होती है। फिर रात को, शाम को इनको महफ़िलों में रक़्स के लिए बुलाया जाता है, वहाँ पे ये पिकअप होते हैं और फिर ये गलत कामों में चले जाते हैं। ड्रग आप इनके पास है, इनके पास गलत काम, आप समझ रहे हैं, मैं लफ्ज़ नहीं कहना चाहती, वो चीज़ें भी इनके पास हैं। आई मीन दे हैव बीन मिसयूज्ड एंड दे हैव बीन बर्न टू डेथ। तो आज हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि प्लीज़ सबसे पहले तो आप इनको रिकग्नाइज़ करें कि ये भी एक हमारी तरह इंसान है, और यही नहीं कि सारे एक जैसे। मैंने, आप यकीन करें, कुछ ख्वाजा सराओं को, जो हम लोग ये लफ्ज़ ख्वाजा सरा कहते हैं नहीं, ख्वाजा सरा, किन्नर, हिजड़ा, पौने आठ, ये सारे नाम कम्युनिटी के दिए हुए हैं। इनके अंदर मैंने स्कॉलर्स भी, इस्लामिक स्कॉलर्स भी दो हैं, आपने देखे होंगे, 2 इस्लामी, 3 इस्लामी स्कॉलर्स भी हैं। एक निशा राव इनकी टॉप सोलिसिटर भी है जो इनके लिए लड़ रही होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे टीचर भी हैं, हाँ, स्कूल टीचर भी हैं, एक वकील भी है, एक स्कॉलर भी है जिनको अल्लाह ने हिदायत दे दी। अच्छा, इनकी जो गुर्बत है वो इनकी बीमारी है। जब ये गरीब होते हैं, जब ज़ाहिर है गवर्नमेंट इनको सपोर्ट नहीं करती, लोकल कम्युनिटी इनको सपोर्ट नहीं करती, लोकल अपने माँ बाप हैं वो इनको सपोर्ट नहीं करते, तो इन बेचारों के पास राह रास्त अपने सर्वाइवल के लिए, अपने रोज़ी रोटी के लिए एक ही चॉइस होती है, या तो अपना वो जिस्म बेचें, चाहे वो रक़्स करके बेचें, या लोगों की रातों की तफरी का मरकज़ बने, या फिर वो रोड पर आ जाएँ। तो ज़्यादा जो बहुत खूबसूरत होते हैं वो शाम की तफरी का सामान बन जाते हैं, और ज़रा थोड़े से बेचारे रहे गए गुजरे होते हैं, वो रोड्स पर भीख मांग रहे होते हैं। अच्छा, ज़्यादातर ये कराची में इसलिए आते हैं कि कराची एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, बड़ा शहर है, पैसा ज़्यादा है, लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, लोगों का जब में गफ़ीर है, लोगों के ट्रैफिक ज़्यादा है, तो वहाँ पे ज़्यादातर ये लोग भीख मांग रहे होते हैं। शाम को ये ड्रग में चले जाते हैं, अच्छे भले जो होते हैं वो सराय, इनकी शाम की महफ़िलें होती हैं। अब हमारे प्रोग्राम का करने का मकसद ये है कि 2 सिंपल थिंग्स, आप इन्हें रिकग्नाइज़ करें, इनकी रिस्पेक्ट करें, और आप इनको काम दें, और ताकि ये बुराइयों से हट के एक हेल्दी माशरे में अपना रिज़्क़ तलाश कर सकें। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, उनके दौर में भी ये ख्वाजा सराओं का एक मामला उठा था, और बाकायदा 2009 में और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा था कि इनको शनाख्ती कार्ड दिया जाए, और नादरा से बाकायदा कहा गया था कि इनकी मतलब जो भी है वो मतलब मेडिकली इनकी जो है वो मतलब रिकग्नाइज करके और इनको ID कार्ड दिया जाए, और उसके बाद जो है कि इनको तालीम की तरफ भी लेके जाया जाए, ताकि जो है ये अगर कोई हुनर सीख लें, कोई स्किल सीख लें, कोई मतलब टेलरिंग का काम कर सकता है, कोई बावर्ची का काम कर सकता है, कोई पढ़ के स्कूल में कोई बच्चा आगे भी बढ़ सकता है। तो इन अगर ये इस तरफ हम इनको ले जाएं
تو یہ بھی ہماری طرح ایک اچھے شہری بن سکتے ہیں. لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے ان کو ناچنے میں اور گانے میں دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں. لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے, جہاں سے جا رہے ہوتے ہیں یہ بیچارے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, اور کوئی ان پہ آوازیں کس رہا ہوتا ہے, کوئی ان کو کیا کہہ رہا مانگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی دعائیں کیوں مانگوا رہے ہو ان سے, کوئی اللہ کے کوئی اللہ نہ کرے خدا نہ خاصہ. جی بالکل, کوئی ایسی مخلوق تو نہیں ہے جی جو دعائیں مانگ کے تو وہ ہو جائے. تو اب یہ ہے کہ کچھ عرصے سے جو ہے یہ ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے باقاعدہ قتل ہونا شروع ہو گئے ہیں, جو کہ ایک انتہائی زیادتی والی بات ہے. اور اسی سلسلے میں چاہوں گا کہ سارا کچھ آپ بھی کراچی میں ابھی جو ریسنٹ قتل ہوا ہے ہمارے کراچی میں, راولپنڈی میں, پشاور میں, فیصل آباد میں, ہر جگہ ابھی جو ریسنٹ قتل ہوا ہے کراچی کے اندر, وہ جو تھا خواجہ سرا سائمہ تھا یا تھی جس کا قتل ہوا. اس کے بعد 10 سال سے قیصر نامی شخص فیصل آباد کا, دونوں فیصل آباد کے تھے, وہ اس کے ساتھ رہ رہا تھا. اچھا جھگڑا کس بات پہ ہوا؟ ظاہر ہے اس نے اس کو یوز کیا ہوگا, مس یوز کیا ہوگا. جھگڑا معین صاحب صرف پیسوں کے لین دین پہ جھگڑا ہوا. اور جب وہ بیچاری سو رہی تھی سائمہ یا سو رہا تھا, جو بھی سمجھ لیں آپ, اس کے اوپر تیزاب نفرت پھینکنے کی اتنی انتہا کہ تیزاب کو اس نے گرم کر کے اس پہ پھینکا ہے, جس پر اس کا 60% جل گیا اور بعد میں وہ ہاسپٹل میں جا کے وہ دم توڑ گیا, اور قیصر صاحب جو تھے وہ بھاگ گئے. تو یہ بڑی عام سی باتیں, انتہا ہے نفرت کی انتہا. دیکھیں پہلے تو آپ 10 سال آپ نے اس کے ساتھ برا کام کیا, 10 سال آپ اس کے پیسے بھیک مانگ کے کھاتے رہے. یہاں آپ کی نفرت کی انتہا دیکھیں کہ تیزاب تو تیزاب ہی آپ نے اس کو گرم کیا کہ بچے ہی نہ. تو آپ اندازہ لگائیں کہ نفرت کتنی ہے. جن کا آپ پیسہ کھا رہے ہیں, جن کو آپ نچوا رہے ہیں, جن کے ساتھ آپ غلط کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ سو بھی رہے ہیں, 10 سال سے آپ اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, آپ اس کا اینڈ اتنا بھیانک کریں گے, سوچ نہیں سکتا کوئی. اٹس ویری پینفل. میں کسی کا سائیڈ لینے کے لیے یہاں نہیں بیٹھی, میں حق کی بات کرنے کے لیے بیٹھی ہوں کہ آپ ان کو ریکگنائز کریں, ان کو معاشرے میں ایک اچھا شہری بنا کے دکھائیں. جتنی بھی چیریٹیز ہیں, جتنی بھی آرگنائزیشن ویلفیئر ہیں پاکستان میں, کراچی میں, فیصل آباد میں, لاہور میں, ساؤتھ پنجاب میں, ان کو چاہیے ایک ایک دو اس طرح کے لوگوں کو لے کے ان کو ہنر سکھائیں, ان کو پڑھائیں لکھائیں, اور معاشرے کے لیے ان کو رزق تلاش کرنے کے لیے بہتر آپ پلیٹ فارم پر فراہم کریں, بلکہ راتوں کو آپ اپنی محفلوں میں ان کو نچوائیں. سارا کچھ آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ ہماری حکومت کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے. جی حکومت, اب دیکھیں کیونکہ کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلی جو ہے ذمہ داری جو ہے حکومت کی آتی ہے, اور قانون بنائے جاتے ہیں. تو کچھ ان لوگوں کے لیے بھی حکومت کو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کچھ کرنا چاہیے؟ میں آپ کو بتا دوں, شناختی کارڈ کے سلسلے میں تو سپریم کورٹ نے جو ہے ان کے لیے کافی LGBT, جس کو میں ایبریویشن LGBT کرتی ہوں, آپ لوگ گوگل کر لیجئے گا. میں اس کی ڈیٹیل نہیں بتا سکوں گی اس وقت یہاں پہ, بیکاز آئی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ود مائی ورڈس. آئی مین آئی ڈونٹ مائنڈ, بٹ مجھے پتہ ہے آپ لوگ پاکستانی اسٹائل میں اس کو کہیں اور لے جائیں گے. یہاں پہ LGBT باہر کے ممالک میں, یورپین کنٹریز میں, ایون انڈیا میں, بھوپال میں, ملیشیا میں, ہر جگہ پر یہ بڑے پروٹیکٹیو ہیں اور بڑے اسٹرانگ ہیں, اور بڑی ان کی کمیونٹی ہے. اب چاہے وہ غلط دھندا کر رہے ہوں یا صحیح کر رہے ہوں, میں یہ نہیں کہوں گی, لیکن ان کو کوئی مارتا نہیں, ان پہ کوئی تیزاب نہیں پھینکتا, ان پر کوئی مرڈر اتنے زیادہ تشدد کے واقعات نہیں ہوتے. لیکن ہمارے ملک پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی اندھا قانون ہے. آپ یوز کرو, مس یوز کرو, اس کے بعد ان کا مرڈر کر دو. پاکستان گورنمنٹ میں اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو, 5 سال پہلے یہ کہا گیا تھا کہ بجلی کے بل کی ادائیگی, گیس کے بل کی ادائیگی ان لوگوں سے کہیں گے کہ یہ دروازہ نوک کر کے جا کے کریں, جو فیل ہو گئی. اس کے بعد بات یہ آ جاتی ہے, ہم ساری چیزوں کا جو وہ ہے دار و مدار ہم گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں, ساری چیزوں ہم پاکستان آرمی پہ ڈال دیتے ہیں. ان لوگوں کو ان کاموں کے علاوہ اور بھی کام ہے. سب سے بڑی ذمہ داری اس ماں باپ کی آتی ہے جب آپ کے گھر میں اس طرح کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ اس کو اپنے گھر سے نہ نکالیں, اس کو پیار اور محبت اور شفقت کا ہاتھ رکھیں, اور اس کو یہ بتائیں کہ یہ اللہ کی دین ہے, تمہیں پڑھنا ہے. جب ماں باپ اس کو ڈس اون کرتے ہیں اور وہ روڈ پہ جاتا ہے, اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, اس کو روز تو چاہیے, چاہے وہ ناچے یا محفل میں ناچے یا رات کو لوگوں کے بستر ٹھنڈے کرے, اسے تو رزق چاہیے نا. آپ پھر اس کو بلیم کر دیتے ہیں. اس میں سب سے بڑا گناہگار ماں اور باپ ہیں کہ اب ماں باپ کا آپ انٹرویو کیے رہے ہیں, آپ ان سے بات کریں, ان سے انٹرویو کریں, تو وہ کہتے ہیں جی گھر سے بھاگ گیا,
تو گھر سے آپ کی باقی اولاد نہیں بھاگی, گھر سے بھاگنے کا راستہ تو آپ نے دیا ہے, کیونکہ آپ صبح اٹھتے اس کو گالیاں دیتے ہیں, شام کو اٹھتے اس کو گالیاں دیتے ہیں, سوتے ہوئے اس کو گالیاں دیتے ہیں. تو بچہ جب ینگ ایج میں, ٹین ایجر میں اپنی باڈی پارٹس کو ریکگنائز کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ آئی ایم ناٹ اے نارمل پرسن. جب آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کا بچہ نارمل نہیں پیدا ہوا, تو آپ اس کو چھپانے کے بجائے اس کو بتائیں اس اللہ کی دین ہے, اس سے نیچرلی ہو سکتا ہے تمہارا آپریشن کرا کے صحیح ہو جائے, ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن آپ اسے گھر سے نہ نکالیں اس لیے کہ آپ اپنی جھوٹی عزت کو بچانے کے لیے گھر سے نکالتے ہیں, لیکن آپ اس بات کو نہیں سوچتے کہ آپ کی عزت وہاں نیلام بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو سب سے بڑا فرض جو معین صاحب حکومت کو چھوڑنے کے بعد, حکومت کو تو بعد میں پتہ چلے گا, پہلے تو ماں باپ کی ذمہ داری. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ سب سے پہلی جو یونیورسٹی ہوتی ہے بچے کی وہ تو ماں کی گود ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور ایک بچہ واقعی جب وہ کہتے ہیں جی گھر سے بھاگ گیا تھا, تو یہ حکومت سے پہلے تو ذمہ داری والدین کی آتی ہے. ذمہ داری حکومت کیا کر لے جو ہے وہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ وہ جیسے 6-7 بہن بھائیوں میں اگر ایک کوئی اس طرح ہوا نا جی ہوا, تو وہ باقی جو بہن بھائی آپ نے صحیح کہا اس پہ وہ مطلب اس پہ تنقید کرتے ہیں اور اس کو مطلب برا بھلا کہتے ہیں, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے بچہ جو ہے گھر سے بھاگنے کے لیے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر اس قسم کی بھی اگر ان کی اولاد ہے, اولاد تو اولاد ہے, انسان تو انسان ہے, اللہ پاک نے دیا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو پھینک نہیں سکتے, آپ اس کو جو ہے وہ کسی کے حوالے نہیں کر سکتے, نہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ غلط راستے پہ جائے یا بھیک مانگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کو بھی اس کا جو اللہ پاک کے یہاں جواب دینا ہوگا, اس بچے کی پوری اس کی جو ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے. اور کچھ اس پہ ہم نہیں, آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کراچی میں جو مرڈر کنٹینیوسلی مرڈر ہو رہے ہیں, ہاں جی بالکل, لاہور میں ہو رہے ہیں, تو ایک تو میں آپ نے گورنمنٹ کی بات کی, میں تو یہ کہوں گی سب سے پہلے پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ راتوں کو جو لوگ لے کے جاتے ہیں, عیاشی کے اڈے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے, اور ان کو مس یوز کیا جاتا ہے, ان سے نچوایا جاتا ہے, لاکھوں روپیہ ضائع ہوتا ہے, لیکن غریبوں کو نہیں دیتے یہ لوگ. تو یہ رات کی عیاشی جو خواجہ سراؤں کی, یہ ٹوٹلی بین کرا دیں, چاہے ان کا رسک ہے یا کچھ ہے, آپ کو یہ بین کرنا ہوگا کسی طریقے سے. اب آ جاتے ہیں ہیومینٹی کس بات کی ہیومینٹی ہے, ہیومن رائٹس ہے کہ جب آپ اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پاتے ہیں, تو یہ جو ان کی عیاشی ہے, یہ جہاں سے مرڈر ہونے کی جو راستہ کھلتا ہے جی وہ بند ہونا چاہیے. پہلے دیکھا ہوگا کہ یقیناً پاکستان میں, پورے پاکستان میں جو ہے, جیسے سارا نے ذکر کیا کہ یہ ڈانس کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں, اور جتنے خواجہ سرا ہیں ان کو بلایا جاتا ہے, زنانہ انداز میں یہ وہاں ناچتے ہیں, اور پھر وہاں ان پہ لاکھوں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ بیلیں اور پیسے اور وہ اڑائے جاتے ہیں, اور جو سب سے زیادہ پیسے پھینکتا ہے پھر اس کے ساتھ وہ جاتا بھی ہے. جی بالکل. اور پھر وہ وہاں پر جو ہے ان کو ساتھ بھی, جیسے وہ خواتین کو اغوا کر کے لے جایا جاتا ہے, ان کو ساتھ زبردستی اٹھا بھی لے جاتے ہیں, ایک بدماشی کے طور پہ بھی لے جاتے ہیں, بدکاری اور برائی کا کام بھی ان کے ساتھ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ڈرگ بھی ہوتی ہے, اور ڈرگ بھی ہوتی ہے, اور اس کے بعد اگر یہ ان کی بات نہ مانے تو ان کو مرڈر بھی کر دیا جاتا ہے. بالکل ایک نہیں ہوتے, یہ پورے گینگ ہوتا ہے جو ان کو مس یوز کر رہا ہوتا ہے. جی بالکل جی. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اور خاص طور پر ہماری پولیس کو جو ہے نا, وہ اس پہ نظر رکھنی چاہیے, نہ کہ اس طرح سے ان کو آزادی سے وہ محفلیں ارینج کریں جہاں پر وہ ایک کہتے ہیں نا تماش بینی والی جو ہے, باقاعدہ ٹکٹ بکنے لگے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے فلاں جگہ فلاں خواجہ سرا آ رہا ہے, آپ اس کے ٹکٹ ہیں, وہ خود کہتی ہے عورت کہ آئیں جلدی جلدی ٹکٹ خریدیں, میں اس دن آ رہی ہوں. جی جی بھئی کیا کرنے آ رہی ہو تم اس دن؟ یہ پاکستان اس لیے تھوڑی بنا تھا کہ ہم اپنی عورتوں کو یا مردوں کو یا خواجہ سراؤں کو یا تیسری کمیونٹی کو ہم نچوائیں پبلکلی اور آپ ٹکٹ بیچیں. عجیب ملک ہے یہ. جی تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بین کرنا چاہیے, اور عوام کو بھی جو ہے وہ ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے. اگر یہ آپ کو کہیں نظر آ جائیں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ انہیں آپ اچھی چیزیں بتائیں, اچھی ان کی اگر مدد کر سکتے ہیں تو کریں, تعلیم کے لحاظ سے کریں, کسی کو اگر ہنر آتا ہے, اگر ہنر آتا ہے جی بالکل, کسی کو آپ ملازمت دے دیں, کوئی باورچی کا کام کر لے, کوئی درزی کا کام کر لے, کوئی جو بھی سکلز کر سکتے ہیں, تاکہ وہ برائی کے راستے سے, بدکاری کے راستے سے ہٹیں. اور جو بھی اس میں جو لوگ ان کے ساتھ جو شامل ہوتے ہیں, تو ان تمام لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ ان سے اسی طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے کہ ان کو ہنر سکھایا جائے اور تعلیم دی جائے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا سارا یہ ہماری جو ہم لوگ جو ہیں, ہم آپ سب پوری قوم جو ہے نا, ہم سب کو ذمہ دار ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. تو اور بھی کچھ اس کے علاوہ ہے؟ جی بالکل, میں کہنا چاہتی ہوں آخر میں یہی کہوں گی تمام لوگوں کو, دیکھیے ہم بھی انسان ہیں, وہ بھی انسان ہے. میں نے جیسے پہلے پروگرام میں کہا, عورت اور مرد, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے, اللہ عالم, اللہ جانتا ہے اس بات کا راز,
ہمیں ہر انسان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. یہ اللہ ہم سے پوچھے گا. آپ تمام لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں, جو مجھے سن رہے ہیں, جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے, میری بات کو شیئر کریں. کوئی پتہ نہیں کس بات سے کوئی بات کسی کو اچھی لگ جائے اور کوئی بھی خواجہ سرا یا جو بھی تیسری کمیونٹی ہماری یہ راہ راست پہ آ جائے. ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں ہم ان کو پیسے دیں. اگر ہمیں لگتا ہے کہ جیسے معین صاحب نے کہا, اگر لگتا ہے آپ کو وہ کپڑے سینا آتا ہے, اگر آپ اس کو کچھ گانا آتا ہے, اس کو کچھ ہنر آتا ہے, تو آپ اس ہنر میں اس کا ساتھ دیں تاکہ وہ غلط کاموں سے ہٹے. اور آخر میں اس کا اینڈ تیزاب پھینکنا, بدکاری کرنا, رات کی شام کی محفلوں میں جانا, یہ ختم ہو سکے. اس میں گورنمنٹ آف پاکستان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ان کو بھی کوئی حقوق دیے جائیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ لوگ خود بھی کبھی کبھی متحد نہیں ہوتے. کبھی کبھی ان کی رسمیں رسومات جو ہیں وہی جاہلوں والی ہو جاتی ہیں. وہی بات آ جاتی ہے کہ جب بار بار میں بات یہ کہوں گی کہ جب ماں باپ اپنی ہی اولاد کو اپنی جھوٹی انا اور عزت کے خاطر گھر سے نکال دیں تو ان کے پاس ان کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. یہ پہلا جو انسان ہے وہ اپنا ماں اور باپ اس کا گھر ہوتا ہے, جو پہلی جگہ ہوتی ہے. تو پلیز آپ کے ہاں اگر کوئی ایسا بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ انسان ہیومن نیچرلی نہیں پیدا ہے, تو آپ اس کے لیے اس کا بہتر راستہ تلاش کریں, اس سے بات کریں, اس کو دماغی طور پہ اس کی ذہنی کیفیت کو اس کو ڈس اون نہیں کریں, اس کو اون کریں اور اس کو آگے کا راستہ بتائیں کہ اس کو کمیونٹی کے اندر کیسے اب ساری عمر اس طرح سے کیسے رہنا ہوگا. تو سب سے بڑا فالٹ ان ماں باپ کا ہے جو اپنی اولاد کو کسی بھی وجہ سے ڈس اون کر کے گورنمنٹ آف پاکستان پہ یا کسی بھی لوگوں پر جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں. اگر آپ خود اپنی اولاد کو اون نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا کبھی نہیں کرے گا. وہ روڈ پہ ہی ہوگی, وہ راتوں کو لوگوں کا عیاشی کا اڈا ہی بننے کے لیے جائے گی, وہ بھیک ہی مانگے گی, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو بہتر یہ ہے کہ بجائے اتنی بڑی کمیونٹی ہونے کے ان لوگوں نے اپنی کمیونٹی بنا لی ہے اپنی. ظاہر ہے آپ لوگوں نے ان کو مجبور کیا ہے, ان کی پرابلم کو سمجھیں. وہ اپنا حق مانگتے ہیں زندہ رہنے کا, کام کرنے کا, اپنے گھر بنانے کا. لیکن اگر آپ نے ان کو اپنی تماش گاہوں کی زینت بنانے کے لیے ہی یوز کرنا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ روز محشر میں آپ کو چھوڑے گا نہیں. یہ یاد رکھیے, سخت اللہ کا عذاب ہے, اللہ بہت برا عذاب ہے. قوم لوط پر عذاب کیوں آیا تھا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی, بیکاز دس از ناٹ اسلامک پروگرام. آپ اللہ کے عذاب سے ڈریے اور یہ سوچئے کہ یہ آپ کی آزمائش ہے, کل تیرے گھر میں آج میرے گھر میں نہ ہو جائے. ناظرین, آپ لوگ بھی اگر کبھی دیکھیں کوئی خواجہ سرا یا کوئی آپ کو نظر آئے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے, یا ان کے والدین جو ہیں ان کو تعلیم کی طرف لے جائیں, اسکول بھیجیں, کالج بھیجیں, یونیورسٹی بھیجیں تاکہ تعلیم یافتہ ہو سکے. اگر جو لوگ تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں, نہیں جا سکتے, تو پھر میں چاہوں گا کہ آپ بحیثیت پاکستانی اگر کسی کا کوئی ریسٹورنٹ ہے, ہوٹل ہے, یا آپ کو گھر میں کوئی باورچی کی, بے شمار پاکستان میں ایسے امیر لوگ ہیں, گھر ہیں جنہوں نے باورچی رکھے ہوتے ہیں کھانا پکانے کے لیے, ان لوگوں کو آپ دعوت دیں کہ یہ آپ کے گھر کے باورچی بنیں. اگر کوئی ٹیلر ماسٹر ہے, درزی کا کام کرتا ہے, تو میں چاہوں گا کہ وہ لوگ جو ہے اگر وہ کسی خواجہ سرا کو جانتے ہیں تو وہ اسے دعوت دیں, اس کو اپنا شاگرد بنائیں, اس کے درزی کا کام سکھائیں. تو تعلیم میں, ٹیلر ماسٹرنگ میں اور باورچی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو آپ لوگ اگر کریں گے تو آگے راستے اور بے شمار نکلتے ہیں اور نکلتے جائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بالکل اپنی ایک روزگار باعزت طریقے سے روزگار کمانے کے قابل ہو جائیں, اور جو بھی تاکہ جو تماش بینی یا ناچنا ہے, گانا, برائی کے راستے ہیں, اس سے بچیں. یقیناً آپ ہمارا پروگرام آپ کو آج کا پسند آیا ہوگا, اور میں چاہوں گا کہ آپ پروگرام دیکھنے کے بعد ضرور آپ اپنے کمنٹس کریں اور ہمارے پروگرام کو ضرور لائک کریں, ہماری چینل سارا جان کو سبسکرائب کریں, اور اس طرح ہم آپ کے لیے ہر ہفتے پروگرام لاتے رہیں گے. تو میں چاہوں گا کہ ناظرین سے اجازت لیں. جی بالکل, تھینک یو سو مچ. جی اپنا خیال رکھیے گا, اور پھر ایک دفعہ میں اور سارا جو ہے آپ اور پوری پاکستانی قوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی جو رخصت ہو گئی ہے اس جہان سے, ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کے گناہوں کی بخشش کرے اور ان کی روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے, اور ان کے خاندان کے ساتھ جو ہے ان کی وائف, بیٹیوں کے ساتھ, اور جو بھی ان کے عزیز رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ پوری قوم جو ہے اس غم میں شریک ہے. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کو خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.